بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامری نے اپنی قوم سے کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام 70 بزرگ آدمی کوہ طور پر لے گئے تھے۔ اس کے خدا نے مجھ کو خبر دی ہے کہ وہ سب کوہ طور پر مر گئے۔ اگر تم لوگ اس کی صداقت چاہتے ہو تو اس کے خدا کو میں تمہیں دکھاؤں تاکہ تم اس سے پوچھ لو، تب حال معلوم ہو جائے گا۔ انہوں نے کہا اچھا اس میں کیا مضحکہ ہے؟ تب سامری مردود نے سونا سے ایک کالب مطلب صورت گٹو سالہ بنا کر بطور سانچے کے اس کو آگ میں رکھ دیا۔ وہ شکل بالکل ایک بیل کی تھی۔ پھر اس مردود نے سونا اور چاندی کو بہت سا لا کر اس آگ میں سانچے کے اندر ڈال دیا۔ وہ دونوں پگھل کر پانی ہو کر اس شکل کے اندر بیٹھ گیا اور پھر وہ بچھڑے کی صورت بن گیا۔ سامری نے اس کالب کو آگ سے نکال کر ایک بچھڑا سونے کا خوبصورت بڑا اچھا بت بن گیا، اس کے اندر سے نکال کر پاک صاف کر کے رکھ دیا، اور اس کا نام بھی گٹو سالہ سامری رکھا۔ پھر اس کو قوم سامری پوجتی تھی۔ اور بعد محققوں نے یوں لکھا ہے کہ فرعون کے دریائے غرق ہونے کے وقت سامری اس وقت طفل نہ تھا، مطلب چھوٹا بچہ نہ تھا بلکہ جوان تھا۔ اس وقت ایک شخص کو دیکھا کہ گھوڑے پر سوار ہو کر فرعون کے لشکر میں آیا، اور جب اس کا گھوڑا قدم اٹھاتا تو اس کے زیر سم مرتبے اور بزرگی سے تازہ گھاس پیدا ہوتی تھی۔ سامری نے معلوم کیا کہ یہ شاید جبرائیل علیہ السلام ہیں جو کہ حضرت موسیٰ کی مدد کو آئے ہیں۔ اس وقت ایک خاک ان گھوڑے کے سم کے نیچے سے اٹھا کر اس نے رکھ لی، اور وہ مٹی اس نے بڑی سنبھال کر رکھی کہ یہ بڑی بابرکت مٹی ہے۔ جب گٹو سالہ بنایا تو قوم بنی اسرائیل کو کہا کہ آؤ تم اس کو سجدہ کرو معاذ اللہ، اور جو گمراہ ہوئے اسی وقت سامری کے کہنے سے چلے آئے۔ جب نے اس مٹی کو بچھڑے کے منہ میں ڈال دیا تو خدا کے حکم اور قدرت سے اس بچھڑے کے منہ سے بے دھڑک گائے کی آواز نکلی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے پس بنا لیا ان کے واسطے ایک دھڑ جس میں چلانا وغیرہ گائے کا تھا، پس کہا انہوں نے ان سے یہ خدا ہے تمہارا اور خدا موسیٰ علیہ السلام کا، سو وہ بھول گیا۔ یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام بھول گئے اور دوسری جگہ میں چلے گئے، لیکن بنی اسرائیل اس کی آواز سن کر یقین لائے اور سجدہ بھی کیا، اور پھر وہ اسی جگہ کو پوجنے لگے۔ اور بعد آدمی 12 قوم میں سے تھے جو ایمان میں کامل تھے، مکمل تھے، ان لوگوں سے جدا ہو کر کوہ کاف کی طرف نکل گئے اور وہاں مسجد بنا کر اللہ کی عبادت میں مشغول ہوئے، اور پھر ہر ایک کی نعمتوں سے سرفراز کیے گئے۔ معرج النبوت میں لکھا ہے کہ شب معراج میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ شعلہ نور زمین سے لے کر 7 عرش تک چمکتا ہے۔ آپ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کس کا نور ہے؟ وہ بولے کہ یہ قوم بنی اسرائیل جو گٹو سالہ پوجتے تھے، ان میں سے ایک جماعت نکل کر کوہ کاف میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہی تھی، یہ نور انہی کا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھ کو ان کے پاس لے چلو۔ یہ سن کر حضرت جبرائیل علیہ السلام ان کے پاس رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے گئے، اور پھر کہا
ھذا نبیکم الامی العربی الہاشمی المکی المدنی۔ یہ سنتے ہی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تعلیم قرآن اور صورتیں وغیرہ سب سکھا پڑھا دی، اور پھر اس کے بعد ہدایت کی کہ دین محمدی پر قائم رہیں۔ القصہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور وہ 70 آدمی توریت لے کر جب کوہ طور سے آئے اور اپنی قوم کو دیکھا کہ وہ لوگ ایک بچڑے کو پوجتے ہیں، یہ دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت خفا ہوئے اور پھر کہا، چنانچہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، کہا موسیٰ علیہ السلام نے، کیا بری بات کی تم نے میرے پیچھے، کیوں جلدی کی اپنے رب کے حکم سے اور ڈال دیں اپنی تختیاں۔ موسیٰ علیہ السلام نے اور پھر پکڑا سر اپنے بھائی ہارون کا اور اپنی طرف کھینچنے لگے۔ وہ کہنے لگا کہ میرے بھائی، میں تو بے گناہ ہوں، قوم کو میں نے ہر چند منع کیا لیکن ان لوگوں نے نہ مانا اور مجھ کو ناتوان سمجھا، اور یہ بھی ممکن تھا کہ وہ مجھے مار ڈالیں۔ بس اے میرے بھائی، مت انسا دشمنوں کو مجھ پر اور مجھ کو ان گنہگار لوگوں میں مت ملا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام دونوں سگے بھائی تھے۔ بالآخر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی ہارون کے سر کے بال چھوڑ دیے اور کہا، بچڑا کس نے بنایا؟ وہ بولے کہ سامری نے بنایا ہے۔ یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سامری کو بلا کر زجر و تہدید کیا اور پھر کہا، کس طرح بنایا تو نے اس کو، اور تو کیوں اللہ کو بھول گیا اور اس چیز کے بنانے سے قوم میں فتنہ ڈالا اور یہ بچڑا بنا کر قوم کو گمراہ کر دیا؟ یہ سن کر سامری بولا کہ میرے دل نے یہی مجھ سے کہا۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے، کہا سامری نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہ دیکھا میں نے اس چیز کو کہ نہ دیکھا لوگوں نے اس کو، پھر میں نے ایک مٹھی خاک پاؤں کے نیچے اس بھیجے ہوئے گھوڑے کے سم کے نیچے سے، اور وہی خاک میں نے ڈال دی بچڑا کے منہ میں۔ تب سے یہ بات نکلی اور یہی مصلحت دی مجھ کو میرے دل نے۔ یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آسمان کی طرف منہ کر کے کہا، الہی، اگرچہ سامری نے بچڑا بنایا، اس کو بولنے کے واسطے زبان کس نے دی؟ ندا آئی، اے موسیٰ، اس کو بولنے کی قوت گواہی میں نے دی۔ پھر جناب باری تعالیٰ میں عرض کی، یہ سب تیرا آزمانا ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے، کہا موسیٰ علیہ السلام نے، الہی، یہ سب تیرا آزمانا ہے، گمراہ کرتا ہے جس کو چاہتا ہے اور راہ دکھاتا ہے جس کو تو چاہتا ہے۔ تو ہے ہمارا دوست، پس بخش ہم کو اور رحم کر ہم پر، اور تو سب سے بہتر بخشنے والا ہے۔ جناب باری تعالیٰ سے وحی آئی، اے موسیٰ علیہ السلام، تم نے اپنی قوم اپنے بھائی ہارون کے سپرد کی تھی کہ وہ آپ کی عدم موجودگی میں نگہبان رہے گا۔ کیوں تم نے مجھ کو نہ سونپا کہ ہم ان کو راہ پر رکھتے؟ جب حضرت سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نبوت پہنچی تو آپ نے اپنی امت کو خدا پر سونپا۔ بعد روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ حشر کے دن اولاد آدم علیہ السلام 120 صفوں میں مشرق سے مغرب تک کھڑی ہو جائے گی۔ ان صفوں میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کی 80 صفیں ہوں گی۔ اس وقت خدا تعالیٰ فرمائے گا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تمہاری امت میں جتنے چھوٹے بڑے ہیں دیکھ لو موجود ہیں، اور پھر اس وقت جو کچھ مجھ سے مانگو گے سو پاؤ گے۔ یہ سنتے ہی سید الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائیں گے، اے پروردگار میرے،
اس وقت میری امت میں ارسات کہاں رہ گی اور میں کہاں لے جاؤں؟ تو ان کا گناہ بخش اور عفو فرما اور ان کو جنت دے اور ان کے درجات بلند فرما اور پھر اپنے دیدار سے شاد فرما تاکہ تیرا فضل و کرم ظاہر ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا الہی میں نے توبہ کی اور تو میری توبہ قبول کر۔ پھر حکم ہوا اے موسیٰ علیہ السلام تمہاری توبہ قبول ہو گئی مگر تم اپنی قوم کے بچڑا پرست کو ایک دوسرے سے قتل کروا یا پھر اپنے وطن سے خالی ہاتھ ان کو نکال دو۔ ان دونوں میں سے جس کو اختیار کرو گے تب ان کی توبہ اور تمہاری توبہ میری درگاہ میں قبول ہوگی۔ موسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کے جو بت پرست تھے بلوا کر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بات کہی کہ سزائے اعمال بت پرستی میں ان دونوں میں سے جس کو اختیار کرو گے نجات پاؤ گے۔ انہوں نے کہا اے موسیٰ ہم کو غربت وطن کی برداشت نہیں، آپس میں لڑ کر مر جانا بہتر ہے۔ تب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خدا کی طرف سے خطاب آیا کہ اے موسیٰ ان سے کہہ دو کہ وہ اپنے بدن سے کپڑے اتار کر اپنے گھر کے دروازے پر تلوار سے ایک دوسرے کو قتل کریں تب ان کی توبہ قبول ہوگی۔ اگر کوئی اس معاملے میں اف بھی کرے گا تو پھر یہ توبہ قبول نہ ہوگی۔ پس بجز جان دینے کے اور کچھ چارہ نہ دیکھا تب صبح کے وقت 70,000 مرد بچڑا پرست برنا ننگی تلوار کھینچ کر باپ بیٹے کو بیٹا باپ کو بھائی بھائی کو اپنے قتل کرنے پر تیار ہو گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے سر کو برہنہ کیا اور پھر خدا کے دربار میں خوب گریہ ازاری کی اور برابر سرگوشی کرتے رہے، جیسا کہ اللہ قرآن مجید میں فرماتا ہے موسیٰ نے کہا اے رب معاف کر مجھ کو اور میرے بھائی کو، اے رب معاف کر مجھ کو اور میرے بھائی کو اور ہم کو داخل کر اپنی رحمت میں اور تو ہے سب سے زیادہ رحم والا۔ ندا آئی اے موسیٰ دعا تمہاری اور توبہ ان کی قبول ہوئی۔ پھر اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہ تختیاں اپنے ہاتھ میں لے لی اور جب فرو ہوا غصہ موسیٰ کا تو انہوں نے وہ تختیاں اٹھا لیں اور جو ان میں لکھا ہوا تھا راہ کی سوجھ ہے اور مہربانی ان کے لیے جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان تختیوں کو ہاتھ میں لے کر بنی اسرائیل کو کہا اے لوگو تمہارے واسطے ہم نے کتاب توریت لا دی کہ احکام الہی اپنے گھروں میں لکھو اور پھر اس کو ہر وقت پڑھتے رہو، اور جو کچھ اس میں ہے اللہ تعالیٰ نے تم کو حکم دیا اس کو بجا لاؤ۔ وہ کہنے لگے اے موسیٰ اگر ہم پڑھیں گے تو کچھ عمل نہ کریں گے اور اگر عمل کریں گے تو کچھ نہ پڑھیں گے، ان دو میں سے ایک عمل اختیار کریں گے۔ یہ سن کر یہ قوم بھی ایسی قوم تھی کہ جو ہر وقت کوئی نہ کوئی شرط رکھ دیتی تھی۔ مثلا نبی موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ نماز پڑھو یا توریت کو پڑھو عمل کرو، وہ بولتے ہیں ہم توریت کو پڑھیں گے تو عمل نہیں کریں گے، اگر آپ نے عمل کرانا ہے تو ہم توریت کو نہیں پڑھیں گے۔ یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان لوگوں سے کہا تم لوگ عمل بھی کرو اور اس کو ہر وقت پڑھو بھی۔ وہ بولے اے موسیٰ یہ ہم سے نہ ہو سکے گا۔ کہتے ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایک پہاڑ مسل ابر کے سر پر لا رکھا، جیسے بادل، مسل ابر ابر بولتے ہیں بادل کو، بادل اٹھا رکھا تھا اور پہاڑ تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان لوگوں سے کہا اے میری قوم تمہارے سر پر خدا تعالیٰ نے ایک عذاب کا پہاڑ نمودار کیا ہے، ذرا اوپر نگاہ اٹھا کر دیکھو۔ جب ان لوگوں نے اپنی نگاہوں کو اوپر اٹھا کر دیکھا تو وہ اس عذاب کو دیکھ کر ڈر گئے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے اور جب اٹھایا ہم نے پہاڑ اوپر ان لوگوں کے گویا وہ
ایک سیبان ہے، اور جانا انہوں نے یہ کہ وہ گر پڑے گا، اور ان کا کہا ہم نے جو کچھ دیا تم کو ساتھ قوت، اور یاد کرو جو کچھ بیچ اس کتاب کے ہے تاکہ تم بچو۔ بس موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا تم خدا پر ایمان لاؤ اور کتاب توریت کو پڑھو اور اس پر عمل بھی کرو، اور بچڑا پرستی کو چھوڑ دو۔ یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بعض لوگوں نے کہا قالوا سمعنا وعصینا، یعنی ہم نے سنا اور پھر اس کو نہ مانا۔ جب منکروں نے یہ کہا پہاڑ ان کے سر کے قریب آیا تو اس کو دیکھ کر سب کے سب بیٹھ گئے۔ پھر پہاڑ جو در حقیقت عذاب تھا وہ بھی نیچے اترا، اور جب وہ کھڑے ہوتے تو پہاڑ بھی ان کے سر پر کھڑا رہتا۔ یہ دیکھ کر مارے ڈر کے سب سجدے میں گر گئے، اور پھر اپنا آدھا سر منہ مٹی میں لگاتے اور نگاہ کو بار بار اٹھا کر اس پہاڑ کو دیکھتے تھے کہ کہیں یہ پہاڑ ہمارے سروں پر نہ گر پڑے جس میں دب کر ہم سب مر جائیں گے۔ پس بعد ایمان لائے اور بعد کہنے لگے کہ ہم ایمان تو لائے مگر سچے دل سے نہیں۔ بالآخر اللہ تعالیٰ نے ان کے سر پر سے پہاڑ اٹھا لیا، اور جو لوگ کے منکر تھے وہ اپنے بچڑا پرستی بت پرستی میں رہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قسم دے کر فرمایا کہ میں اس بچڑا سالہ کو پارا پارا کر کے جلا دوں گا اور پھر اس کو دریا میں بہا دوں گا، غرضے کہ اس کا نام و نشان نہ رکھوں گا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سامری سے کہا دیکھ طرف اپنے معبود کی جو ہو گیا تھا اوپر اس کے متکف، ابھی جلا دوں گا اس کو اور پھر اڑا دوں گا دریا میں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا اس وقت حضرت جبرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ فلانی گھاس سے اس بچڑے کو جلا ڈالو، تب یہ اچھی طرح سے جل جائے گا۔ اور دوسرا قول یہ بھی ہے کہ پتھر سے چور چور کر کے ذرہ ذرہ کر کے دریا میں ڈال دو۔ تب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس بچڑے کو پتھر سے چورا کر کے دریا میں ڈال دیا، یہاں تک کہ ان بت پرستوں نے دریا میں جا کر اس کا پانی پی لیا۔ کیسے کافر لوگ تھے کہ مارے کفر کیا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے اور پلایا گیا دلوں میں ان کے بچڑے کی محبت بے سبب کفران کے۔ روایت یہ ہے کہ جو کوئی اس کا شستہ پانی دریا میں جا کر پی آیا تو اس کا تمام بدن سیاہ ہو گیا اور کفر کی حالت میں ہی مر گیا۔ لہذا اس وقت جو سامری اور بت پرستی کا تھا اس پر اکتفا کرتا ہوں۔ انشاءاللہ آگے دوسرا واقعہ شروع کرتا ہوں اور اس میں ہلاکت قارون کا واقعہ ہے۔ روایت میں آیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا ان تختیوں کی کتاب کو نقل کر کے پڑھو اور پھر اسی پر عمل کرو۔ تب انہوں نے کتابیں اس کی نقل کی۔ پھر حکم ہوا کہ اے موسیٰ ان لوگوں سے کہو کہ اس کتاب کو بہت زینت و زیب سے رکھیں گے۔ پس حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خداوند قدوس سے گزارش کی کہ یا رب ہمیں زر نہیں رکھتے کہ کس طرح توریت کو زینت سے رکھیں۔ پس حضرت جبرائیل نے آ کر جو گھاس میں نے تم کو بتلا دی تھی کہ بچڑے کو رکھ کر اس میں جلاؤ، سو وہ گھاس اور یہ ایک قسم اور اس میں ملا لو جس پر رکھو گے ہماری قدرت سے۔ اگر تانبا پر رکھو گے تو سونا ہوگا، اگر پیتل پر رکھو گے تو چاندی ہوگی۔ تب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک رکا یوشع کو لکھا اور قارون کو لکھا کہ فلانی گھاس مجھے لا دو، اور ایک رکا کالوت کو بھی لکھا کہ فلانی گھاس مجھے درکار ہے بھیج دو۔
تب تینوں نے گھاس منگوائی۔ قارون نے یوشع سے کہا کہ میں دیکھوں کہ تمہارے رکا میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا لکھا ہے۔ قارون چونکہ چالاک تھا، اس نے ان کا رکا پڑھ کر پھر کالوت کے رکے کا مضمون بھی دریافت کیا، اور تینوں گھاسوں سے اس نے کیمیا گری سیکھ لی، اور وہ تینوں گھاسیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو لے جا کر دیں۔